اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں طاعۃ، کہ فرما برداری ہی ہے، بات سنتے ہیں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضور کے دربار میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات کو مان لیا ہے، ہم نے آپ کی بات کو، آپ کے حکم کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اس حکم کو قبول کر لینے کے بعد، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی کی بات کو ماننا یہ ایمان ہے، اور حضور کی باتوں سے منہ پھیر لینا یہی کفر ہے، تو کہتے کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ فَإِذَا، پس جب، بارزو، باہر نکلتے، من عندک، اے محبوب آپ کے دربار سے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب جب وہ آپ کے دربار سے باہر جاتے ہیں، فرمایا بیاتا، پھر راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، اور رات کو اکٹھا ہو کے مشورہ کرتا ہے طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت مشورہ کرتی ہے، غیر الذی، اور وہ مشورہ اس کے علاوہ ہوتا ہے، تقول، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، آپ نے جن باتوں کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، آپ نے جن راستوں کو چھوڑنے کی تعلیم دی ہوتی ہے وہ ان راستوں پہ چلنے کے مشورے کرتے ہیں۔ تو فرمایا محبوب آپ کے فرامین کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، یکتب، وہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو کچھ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو لکھنے والا کام ہے، ہر بندہ مومن مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین، دو معزز لکھنے والے بندے کے ساتھ لگا رکھے ہیں۔ بندے کے اعمال کا لکھنا، وہ جو معزز لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری اور ان کی ڈیوٹی ہے۔ جو کرامن کا ایک ہے منکر نکیر، منکر نکیر وہ ہیں جو قبر میں آتے ہیں اور بندے سے سوال جواب کرتے ہیں، ایک ہے کرامن کاتبین جو ہمہ وقت بندے کے ساتھ ہیں، بندے کے اعمال لکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یکتب، اللہ لکھتا ہے۔ گویا اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کے کام کو اپنا کام فرمایا ہے۔ گویا جو اللہ کے بندوں کے کام ہیں وہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم اور اللہ کی منشاء کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ لکھتا ہے، حالانکہ لکھنے والے وہ معزز فرشتے ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لکھتا ہے جو کچھ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ساتھ اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محبوب پیارے آپ ان سے صرف نظر فرمائیے، ان سے اعراض فرمائیے، ان کی باتوں پہ بہت زیادہ توجہ نہ دیں، انہیں چھوڑ دیں ان کے حال کے اوپر، کیونکہ جو آپ کی غلامی اپنا لیتے ہیں وہ اللہ کے دربار سے عزتیں پا جاتے ہیں، اور جو آپ کے دربار سے پھر گیا، جس نے آپ کی اطاعت کو قبول نہ کیا، فرمایا محبوب تو اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا حساب میں بہتر انداز سے کر لوں گا، اس کا حساب میں لے لوں گا۔ پیارے بھائیوں، ایک تو یہ طبقہ ہے جو براہ راست منافقین کا طبقہ تھا، یہود کا طبقہ تھا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے حضور کے دربار میں بیٹھتے اور راتوں کو پھر حضور کے نظام کے خلاف باتیں کرتے، اور ایک آج 1400 سال بعد ہم لوگ ہیں، ہماری زبانیں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی ہیں، لیکن کلندر لاہوری کہتے ہیں کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے دربار میں بیٹھ کے حضور کی بات قبول کرتے تھے، لیکن جب دربار سے باہر نکلتے تھے نا تو وہ جو نظام اللہ کے نبی دینا چاہتے تھے نا، یہ اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نظام یہ تھا کہ بڑوں کی عزت کی جائے، وہ بڑوں کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ماؤں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے۔ نظام اللہ کے نبی یہ دیا کرتے تھے کہ جو غریب، یتیم، مسافر، مسکین ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اور وہ تو لوگوں کو خرید کے انہیں اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے، وہ یہ نظام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی غلامی کا نظام دینے والے تھے، اور وہ بیسک طور پر، بنیادی طور پر وہ جو بتوں کی محبت اور بتوں کے سامنے جھکنا تھا، اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن اگر کبھی خیال کریں جس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو نظام ہم نے اپنایا ہوا ہے، کیا یہ نظام محمد الرسول اللہ والا نظام ہے؟ یہ جو سود کا نظام ہے، کیا یہ اللہ کے نبی کا نظام ہے یا اللہ کے نبی کی دشمنی والا نظام ہے؟ اور ہم نے اس سودی نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے شادی بیاہ کے اوپر یہ جتنی رسوم و رواج اور طور طریقے جو ہم نے اپنا رکھے ہیں، یہ تو سیدھے سیدھے اس میں بے شمار طریقے ایسے ہیں جو ہندوانہ طریقے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں کیا کلچر چل رہا ہے آج کل شادی ہالوں میں اور شادی کے پروگراموں میں، کس طرح کی موسیقی اور کس طرح کے ڈانس اور کس طرح کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا 6 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس 6 گھنٹے میں شاید 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے کہ مولوی صاحب رجسٹر لے کے آ گئے نے تو ہن تھوڑی دیر چپ کر جاؤ، اور وہ شاید ابھی مولوی صاحب رجسٹر فل کر کے سٹیج سے نیچے نہیں اترے ہوتے کہ اتنی دیر میں پھر ساؤنڈ کی آواز بلند کر دی جاتی ہے اور سسٹم پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری شادیوں میں بھی پیارے بھائیوں یہ شاید اتنا سارا وہ حضور کا نظام رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طور طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں نا، یہ ہمیں بہت دور لے کے چلے گئے ہیں۔ میں پچھلے دنوں بھی بات کر رہا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد صبح کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا جابر تو شادی کر لئیے۔ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ مجھے تعجب اس بات پہ ہوا کہ یار نبیوں کے سردار موجود ہیں مدینے کے اندر ہی، مدینے کے اندر ہی ایک غلام نے شادی کی ہے۔ اسے اس بات پہ شرمندگی یا پریشانی نہیں تھی کہ اگر میں نبی کو نہیں بلاؤں گا نا تو کل کو ایسا نہیں ہوگا کہ نبی مجھ سے بولنا چھوڑ دیں۔ بات اس نے اپنا نظام بنایا اور نکاح کر لیا۔ اگلے دن حضور کو ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر تو نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ اور اللہ کے نبی بھی ناراض نہیں ہوئے کہ اچھا امتی ہے تو نے شادی کر لی ہے اور مجھے بلایا ہی نہیں۔ اور آج تو بھائی جی بندہ شادی کرے اپنے ہاں اور مسجد کے، اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو نہ بلائے، ساتھ والی مسجد کے مولوی صاحب سے نکاح کروا لے یا کسی بڑے مولوی صاحب سے نکاح کروا لے، تو کل کو وہی مولوی صاحب اگر کسی اور پروگرام پہ بلائیں نا، بعض دفعہ آ رہا ہوتا ہے کہ جنہوں نے شادی سے سدیا ہے انہوں نے سودگی سے بھی ساتھ لو۔ تو ہمارے ہاں تو ایسے سلسلے، ہم تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے دشمنی کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ جو نظام ہم نے اپنایا ہوا ہے، اور اگر ہم بھی ایسا سلسلہ رکھیں شادیوں میں وہ نظام اپنائیں جو اسلام نظام دیتا ہے۔ آج جس نظام کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کے سر سفید ہو رہے ہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ سورے جو جتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا وہ ہم سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج کس وجہ سے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں کہ جتنے دوست چاولوں کی پلیٹ مانگتے ہیں نا، اتنی چاولوں کے پلیٹوں کے پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا مال اکٹھا کریں گے نا پھر شادی کریں گے، اور اتنا دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے نا کہ دنیا کو لگ پتہ جائے کہ کسی بندے کی شادی۔ او نہیں بھائی جی، یہ دنیا کو پتہ لگانے کے لیے شادی نہیں کرنی تھی،
یہ تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا تھا۔ اور جب ہم سنت سے دور ہوئے، حضور کے نظام کو دور ہوئے، ہم نے یہ دنیا داری والا نظام اپنایا ہے نا، ہم بڑے اوکھے ہو گئے۔ آج بڑی تکلیف ہے لوگوں کو، اور لوگ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ تو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو پیارے بھائیو، آج ضرورت اس امر کی ہے، بے شک یہ ہمارا سودی نظام ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، یہ اسلامی معاشرہ، یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی نظام چل رہا ہے نا، یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ غیر اسلامی نظام ہے۔ اور ہماری مسجدوں کے اندر کا سلسلہ ہی صرف اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ہر جگہ پہ اسلام ہونا چاہیے۔ آپ مسجد کے اندر ہوں تب بھی اسلام والا نظام ہو، آپ بازار میں جائیں تب بھی اسلام والا نظام ہو، آپ کورٹ کچہری کی طرف منہ کریں پھر بھی اسلام والا نظام ہونا چاہیے۔ جس طرف جائیں اسلام کا نظام ہونا چاہیے۔ پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہر بندے کو انفرادی طور پر یہ جو نظام چل رہا ہے اسے اعلان بیداری کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں اس نظام سے خوش نہیں ہوں۔ جیسے ہمارے حکمران سود پہ پیسے لیتے ہیں، سود پہ قرضہ لیتے ہیں، اور قرضہ لینے کے بعد پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ملک بحران سے نکل جائے گا۔ اب عوام کے لیے خوشی کی خبر عن قریب آنے والی ہے، اور اگر اس سودی قرضے کی قسط مل جانے پہ ہم بھی خوش ہوتے رہیں تو گویا ہم گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ بلکہ ہم یہی کہیں کہ باری تعالیٰ ہم اس سود کے نظام پہ خوش نہیں ہیں، یہ تو تیرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یا اللہ جو نظام چل رہا ہے ہم اس پہ خوش نہیں ہیں۔ انفرادی طور پہ کوشش کریں کہ صبح سے شام تک جو کچھ آپ کریں انفرادی طور پہ حضور کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اجتماعی طور پہ جتنا نظام ہے اسے اعلان بیداری کریں، اور دعا کریں اللہ کے حضور کہ یا اللہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، تیرے حضور دعا کر سکتا ہوں کہ تو ہمیں اس ملک کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عطا فرما دے، تاکہ ہم آسان ہو جائیں، ہمارے غریب آسان ہو جائیں، ہمارے کسان آسان ہو جائیں، ہمارے تاجر آسان ہو جائیں، ہمارے مرد و خواتین کی زندگیاں آسان ہو جائیں، اور وہ آسانی کے ساتھ تیرے حکم کے مطابق زندگیاں بسر کر سکے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محبوب پیارے اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ براہ راست حکم اپنے پیارے محبوب کو ہے، لیکن حکم عام ہے قیامت تک کے بندوں کے لیے کہ لوگوں بھروسہ اللہ پہ کریں، بھروسہ اللہ پہ کریں۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی، وکیلا کام بنانے کے لیے۔ وکیل کہتے ہیں کام بنانے والے کو۔ فرمایا اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ پر جو آج وکیل ہمارے وکیل ہو گئے ہیں ہماری عدالتوں میں، ان میں بڑے وکیل ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ مشورہ دے کے کام خراب کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کام بننے کی اتنی فیس نہیں ملے گی جتنا کام خراب ہونے کی فیس ملے گی۔ جب کام خراب ہو جاتا ہے تو پھر وقت بھی زیادہ لگتا ہے، فیسیں بھی زیادہ بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی بھی ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ اگر ہمارے کچھ کام خراب ہو گئے ہیں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا چاہیے، اللہ کے حضور عرض کرنی چاہیے۔ دو ہی باتیں ہیں، اگر بندہ میں سمجھتا ہوں ان دو باتوں کو اپنا لے اس کی زندگی اطمینان اور سکون سے بھر جائے گی۔ ایک کام یہ کرے کہ اس کے پاس جو کچھ موجود ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ اللہ نے صحت دی ہے شکر ادا کیا کرے، اللہ نے والدین کو صحت و سلامتی ادا کی ہے شکر ادا کیا کرے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اس پہ اللہ کا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ نہیں ہے نا بندے کے پاس اس کی آپ نے اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ یہ کوئی نہیں ہے تو مہربانی فرما دے، یا اللہ مجھے یہ بھی کمی ہے تو فضل فرما دے۔ کسی غیر کی طرف دیکھے ہی نہیں، جو کچھ آ گیا اس پہ شکر ادا کرے، جو کچھ نہیں ہے اپنے اللہ سے مانگے، گویا ساری زندگی اللہ کے ساتھ تعلق میں بسر ہو جائے گی۔ تو جس کی زندگی اللہ سے تعلق میں بسر ہو گئی اس کے بارے نیارے ہو گئے۔ تو فرمایا اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اے محبوب پیارے کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن نے تو ہر حل عطا کر دیا ہوا ہے۔
قرآن نے ہر حل دے دیا ہے، ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا، ہر دکھ کا۔ تو فرمایا کیا یہ تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ کَانَا، اور اگر ہوتا من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، یہ قرآن جیسے کچھ کافر لوگ کہتے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کے لے کے آ جاتے ہیں معاذ اللہ، یا کہتے یہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ جب وہ ایسی بات کہتے تو میرے اللہ نے فرمایا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ، وہ ضرور پاتے اس میں اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ یہ جو قرآن اختلاف سے پاک ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں غیر کے نظاموں سے ہماری جان کو چھڑا کے ہمیں اپنے محبوب والا نظام نصیب فرمائے، اور ہمیں انفرادی طور پہ بھی میرا اللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے، اپنی شخصیت اور اپنے کردار پہ اسے لاگو کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور غوث الثقلین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد دعائے خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اللهم ربنا تقبل صلاتنا واعمالنا الصالحات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجمعين۔